نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ناظرین، آج چاند رات ہے اور کل عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب ہمارے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رمضان شریف جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جان کر نیند کو قربان کر کے سحری کیا اور روزہ رکھا، تو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے، اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت و بخشش پا چکے ہوگے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ ناظرین، عید کا دن کس کے لیے ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان بندہ سے راضی ہو گیا اس خوش نصیب مسلمان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا اور باطن گندا ہے، اگر ہم نے غسل کر کے جسم کو پاک کر لیا اور قلب میں بغض و حسد، غیبت و تہمت، بھائی سے بھائی کی نفرت، ماں باپ کی نافرمانی، حرام روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے کی لعنت، تکبر و گھمنڈ جیسے شیطانی عادت موجود ہے تو یقیناً ہماری روح بھی گندی ہے اور ہمارے دل بھی ناپاک ہے۔ تو سوچو اور غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل چمکدار اور صاف و شفاف نہ ہو جائے۔ افسوس صد افسوس، آج کے مسلمان کے تمام توجہ جسم و کپڑے اور مکان پر ہے کہ آج عید کا دن ہے، سب صاف اور ستھرے اور چمک دمک والے ہونا چاہیے، یعنی ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن یعنی روح و قلب کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی قدر و قیمت ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنے باطن کی طرف نظر کر لیں، یعنی روح و قلب کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانے کی فکر کر لیں۔ ناظرین، عید کے دن ایک یتیم بچے کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید کے لیے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ غمزدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زار و قطار رو رہا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت و پیار سے اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے، تم کیوں رو رہے ہو اور اس پریشان حال میں کیوں ہو؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے۔ میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرا اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر میرے والد ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہنا کر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو مجھے اپنے باپ کی یاد ستا رہی ہے اور مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مچل پڑی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئے، اسے نہلایا، بہترین لباس پہنایا اور خوشبو میں بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بیٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے، کیا اب تم خوش ہو کہ نہیں؟ اور کیا تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں؟ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس، خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے بصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت اور خوش نصیبی حاصل ہو جاتی جو اس یتیم بچے کو ملی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا کہ عید کے دن اپنی خوشی میں کسی غریب اور یتیم کو شریک کر لینا سنت ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کھجور کا کھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ کھجوریں تاک ہوتے ہیں، یعنی 3، 5، 7 یا اس سے زیادہ تاک کھجوریں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے آخری سفر ہوگا وہ دن مومن کے لیے حقیقی عید کا دن ہوگا۔ حضرات، اللہ تعالی ہم کو بھی ہر دن گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔